آج میں کراچی کے ان دو تین ایشوز پر بات کروں گا جو اس وقت بہت زیادہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان ایشوز نے 1985 میں بشرا زیدی کی مزدا کی ٹکر سے ہونے والی ہلاکت اور اس کے بعد کراچی کے تیزی سے بدلتے سیاسی حالات کو ایک بار پھر زندہ کر دی۔ یعنی ہیوی ٹریفک کی وجہ سے ہونے والی کراچی کے معصوم شہریوں کی ہلاکتوں نے دوبارہ 80 کی دہائی میں لا کھڑا کیا۔ دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ شہر، اس پر روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں کی تعداد میں کاروں اور موٹر سائیکلوں میں ہونے والا اضافہ، اور سب سے زیادہ ستم ظریفی یہ کہ شہر کا تباہ حال انفراسٹرکچر، اس پر ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر لاکھوں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور اوپر سے ہیوی گاڑیوں کا بوجھ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے جدید اور معیاری سڑکیں تو بنا کر دو، انڈر پاسز اور فلائی اوور تو بناؤ، میرے سینے پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کو لائسنس اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے ساتھ انہیں چلانے والوں کو ٹریننگ اور تربیت تو دو، انہیں قانون پر عمل درآمد کرنے کا پابند تو بناؤ۔ ٹریفک پولیس کے جس محکمے نے مجھ پر اندھوں کی طرح گاڑیاں دوڑانے اور ہیوی گاڑیوں کو وقت سے پہلے سڑکوں پر آنے سے روکنا ہے، ان کو تو قانون پر عمل کرنے اور رشوت کرپشن کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے گاڑیوں کو روکنے کا پابند تو بناؤ۔ جن حکمرانوں اور اداروں نے ان پر ایکشن لینا ہے یا فیصلے کرنے ہیں، انہیں بھی دین سے جگاؤ۔ اور شکر ہے کہ 104 سے زائد معصوم انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد حکومت سندھ کو ہوش آ ہی گیا، اور ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہیوی گاڑیوں کو رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک روڈ پر آنے کی اجازت ہوگی، حالانکہ اس سے پہلے ان کا ٹائم رات 11 سے صبح 6 بجے تک کا تھا، جسے مزید بڑھانے کے بجائے 1 گھنٹہ کم کر کے 10 بجے کر دیا گیا، جو ان غیر تربیت یافتہ ڈرائیوروں کے ڈمپروں کے نیچے کچلے جانے والے شہریوں کی ہلاکتوں کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ کراچی جہاں کے راتیں جاگتی ہیں، لوگ شادی بیاہ سمیت دیگر تقریبات، تفریحی مقامات اور بازاروں یا عزیز رشتہ داروں سے ملنے کے لیے عموماً رات 9 بجے کے بعد ہی نکلتے ہیں، اور رات 12 سے 1 بجے واپسی ہوتی ہے۔ یعنی کراچی کی سڑکوں پر رات 9 سے 12 بجے تک کا ٹریفک کا دباؤ دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں حکومت سندھ کا رات 10 بجے ہیوی گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے کی اجازت دینا مزید حادثات کا سبب بنے گا۔ لہذا حکومت سندھ کو اس فیصلے کو واپس لیتے ہوئے ان کے اوقات کار میں تبدیلی کرنا ہوگی۔ رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک ان گاڑیوں کو آنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے ساتھ ان کے لائسنس، کاغذات سمیت فٹنس سرٹیفکیٹ بھی یقینی بنائیں، اور اس کے ساتھ تیز رفتاری پر بھی ان پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں۔ مزدا، بسز، چنچی رکشا سمیت ہیوی گاڑیوں سے ماہانہ لیا جانے والا سرکاری بھتہ جو ٹوکن کی شکل میں لیا جاتا ہے، اسے ختم کر کے ٹریفک پولیس کو رشوت سے پاک محکمہ بنایا جائے۔ گاڑیوں کی فٹنس، رجسٹریشن، ٹرانسفر سمیت لائسنس بنوانے کے عمل کو آسان اور شفاف بنایا جائے تاکہ ہر فرد خود کو قانون پسند شہری بنا سکے۔ اسی طرح حکومت سندھ کا ایک دوسرا فیصلہ جو بظاہر کراچی والوں کے لیے نہایت خوشکن اور حوصلہ افزا ہے، اور حکومت سندھ اور میئر کراچی کو اس پر داد و تحسین دینا تو بنتا بھی ہے، کیونکہ اگر غلط کام پر تنقید کی جاتی ہے تو اچھے کاموں کی تعریف کرنا بھی ایک اچھے اور پیشہ ور صحافی کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ تو کراچی والوں، حکومت سندھ اور میئر کراچی مرتضی وہاب نے کراچی سے چارج پارکنگ کو فی الوقت ختم کر کے تمہاری ذہنی اذیت کو ختم کر دیا۔ سندھ حکومت کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے یہ کہا ہے کہ فی الحال پورے صوبے سے چارج پارکنگ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ اقدام کراچی والوں کے لیے انتہائی خوش آئند ہے، کیونکہ کراچی کے مڈل اور لوور مڈل کلاس کے نوجوان جو روزانہ اس اذیت سے دوچار ہوتے تھے اور ذہنی یا معاشی مشکلات کا ہی سامنا نہیں کرتے تھے، بلکہ جعلی رسیدوں پر پارکنگ کے نام پر لیا جانے والا ہنڈا ٹیکس جو وصول کرتا تھا، وہ انکار یا تکرار کرنے پر جس طرح بیہیو کرتا تھا وہ شاید کسی صورت قابل برداشت نہیں تھا۔
تو حکومت سندھ کے اس فیصلے پر جہاں کراچی والے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہیں یہ بھی یقین دہانی چاہتے ہیں کہ اب کسی بھی جگہ غنڈہ ٹیکس وصول کرنے والوں سے کراچی پولیس سختی سے نمٹے گی، کیونکہ صرف اعلان سے یہ مافیاز باز آنے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے پولیس کو متحرک کرنے کے ساتھ کوئی ٹول فری نمبر بھی دیا جانا چاہیے کہ جہاں بروقت شکایت پر فوری اس کا ازالہ بھی ممکن ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ میں کراچی کے شہریوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جیسے آپ نے ڈمپر مافیا کو اپنے اتحاد اور طاقت سے نکیل ڈالی ہے، ایسے ہی اس پارکنگ مافیا کے خلاف بھی متحد ہو کر اس سے نجات حاصل کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انکار اور تکرار کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ کسی صورت ان غیر مقامی غنڈہ ٹیکس وصول کرنے والوں سے ڈر کر یا گھبرا کر پارکنگ کے پیسے نہیں دینے۔ آپ کا اتحاد اور اتفاق اس مافیا سے بھی اس شہر کو جلد نجات دلائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں شرجیل انعام میمن اور میئر کراچی مرتضی وہاب سے ایک مطالبہ اور کروں گا، جو کہ اسی پارکنگ مافیا کی ایک شاخ ہے، جو کہ کراچی کے ہزاروں شادی ہالوں کے باہر شادی ہال کے مالکان کی مرضی اور اجازت سے تقریب میں آنے والے مہمانوں سے پارکنگ کی شکل میں وصول کیا جا رہا ہے، جو کہ 50 یا 100 روپے کی صورت میں بھتے کے طور پر لیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے۔ حالانکہ اس غیر قانونی عمل پر اپنے ملازم کو اکسانے والا شادی ہال کا مالک لاکھوں روپے لے کر ہال بک کر رہا ہے، مگر وہ لاکھوں روپے 2 سے 3 گھنٹے کا کرایہ وصول کرنے کے باوجود پارکنگ کے نام پر بھی اپنے سیکیورٹی گارڈ کو مہمانوں سے بھتہ وصول کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ لہٰذا میئر کراچی اور حکومت سندھ اس کا بھی سختی سے نوٹس لے اور ہال کے مالکان کو پابند کرے کہ وہ اس غیر قانونی عمل کو فی الفور روکے، ورنہ اس ہال کے مالک کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اسی طرح ایک اور ظلم کراچی کے شہریوں کے ساتھ شروع کیا گیا کہ ایف بی آر نے جو ٹیکس شادی ہال والوں پر لگایا ہے، وہ ہال مالکان جبری طور پر بکنگ کے لیے آنے والے شہریوں سے وصول کر رہے ہیں، یعنی ہال کے کرائے کا 10% ہال بک کروانے والا دے گا، جو کہ سراسر ناانصافی ہی نہیں، ظلم اور زیادتی بھی، کیونکہ ٹیکس ایف بی آر نے ہال مالکان پر لگایا ہے، اسے پارٹی سے لینا غیر قانونی عمل ہے۔ لہٰذا حکومت سندھ اور ایف بی آر شادی ہال مالکان کے اس ظالمانہ اقدام پر بھی فوری ایکشن لیں اور انہیں کراچی کے غریب لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے سے باز رکھیں۔ اور آخر میں کراچی میں جتنے بھی انتظامی، قانونی اور ٹریفک کے مسائل ہیں، وہ کراچی پولیس کی کرپشن اور نااہلی کے سبب ہیں۔ لہٰذا کراچی جو کہ میگا سٹی ہے، پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، جہاں پر پورے پاکستان کی آبادی کا بوجھ ہے، وہاں مقامی پولیس کا نہ ہونا سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دنیا کے تمام ہی بڑے اور ترقی یافتہ شہروں میں لوکل پولیسنگ کا نظام رائج ہوتا ہے، جو شہر میں جرائم کو روکنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی، کراچی کی نمائندہ سیاسی جماعتیں، کراچی کے مقامی شہری برسوں سے یہ مطالبہ دہراتے آ رہے ہیں کہ کراچی میں مقامی پولیس کا نظام لایا جائے تاکہ یہ شہر کرپشن اور کرائم سے پاک ہو سکے۔ تو لہٰذا سندھ حکومت سے یہ شہر مطالبہ کرتا ہے کہ کراچی میں کمیونٹی پولیس کا نظام نافذ کیا جائے۔